پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 88 تک پہلے تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت ان آیات کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے ہم ترجمہ اور وضاحت کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلی رجب کی مناسبت سے کہ جو انتہائی مبارک دن ہے، ولادت ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ سب کی خدمت میں اس کی مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند عالم مجھے آپ کو سب کو ائمہ اہل بیت کے حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک امام کی حدیث سے انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ رویہ عن الامام محمد الباقر، امام سے روایت کی گئی ہے، یہ کتاب کا نام الخصال ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق ثلاث قاسمات الظہر، 3 چیزیں کمر توڑ دینے والی ہیں انسان کی، یعنی ایک انسان کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو گویا وہ اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیں گی، اسے ہلاک کر دیں گی۔ کمر کا ٹوٹنا ایک تعبیر ہے، یعنی انسان گویا کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، زمین پر گویا کہ گر جاتا ہے۔
اب یہ قاسمات الظہر دین کے اعتبار سے ہیں، اگرچہ اگر ہم دینی اعتبار سے نہ بھی لیں تب بھی آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ جس میں بھی ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا میں جو اچھے اور برے کام عام انسان سمجھتے ہیں تو تب بھی معنی یہی بنتا ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ پہلی، رجل استکثر عملہ، وہ شخص کہ جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے کہ میں نے بہت زیادہ کر دیے، بہت زبردست کام کر دیے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ جو ائمہ کے فرامین ہیں ان کو اگر ہم اپنی اس تقدس والی نگاہ سے ہٹا کر بھی دیکھیں تو یہ جس طرف رہنمائی کی گئی ہے، جن صفات کی طرف اور جن صفات سے بچنے کا کہا گیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ایک کامیاب انسان، ایک مضبوط انسان، ایک بلند ہمت انسان، ایک برداشت والا، صبر والا، اور چیلنجز کو، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے والا، اور بعض اوقات جو ناکامیاں ہوتی ہیں انسان کو، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان سے شکست نہ ماننے والا ایک مضبوط انسان بنا دیتے ہیں۔ رجل استکثر عملہ، پہلی چیز جو کمر توڑ دیتی انسان کی، جب انسان اپنے کام کو بہت زیادہ اور بہت مثلا اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ وَنَسِيَ ذَنبَهْ، اور اپنے گناہوں کو بھول جائے، اور اگر آپ دنیا کی نگاہ سے دیکھیں اپنی غلطیوں کو بھول جائے اور اپنے کاموں کو زیادہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ جو انسان اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ان کو۔ ایسا شخص کہ جو اپنے اچھے کاموں کو زیادہ سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ تیسری، وَأَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، اور اپنی رائے کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں سے مشورے نہیں لیتا اور سمجھتا ہے کہ جیسا مجھے بات سمجھ آتی کسی اور کو سمجھ آتی نہیں ہے۔ تو اب اپنے اگر آس پاس کے معاشرے میں بھی دیکھیں، اگر کوئی ایسی شخصیت ہو آپ کے آس پاس، آپ کے کولیگز میں، آپ کے دوستوں میں، تو اس کی یہ صفت لوگ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ خود پسند آدمی، جو اس کے ذہن میں آ جائے، غلط ہو یا صحیح ہو، اس نے اسی پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں امام بتا رہے ہیں کہ جو انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنی رائے کو اچھا سمجھنا بہت زیادہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، خلاصتاً عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کا جو معاشرہ تھا اس میں کون کون سے طبقات تھے۔ ایک وہ طبقہ قرآن نے بیان فرمایا تھا کہ جو کتاب خدا کے بارے میں جاہل ہیں، اور کتاب خدا کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو صرف جو ان کی آرزوئیں ہیں سمجھتے ہیں تورات میں وہی لکھا ہوا ہے۔ تو کہاں سے ان کو کہا گیا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے؟ جو انہوں نے اس سے اگلی آیت میں بتایا تھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب خدا کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے تاکہ لوگوں سے پیسے لے سکیں۔ تو اس قسم کے علماء سوء کی وجہ سے ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے کتاب خدا سے کٹی ہوئی عوام کی وجہ سے یہ خرافات وجود میں آئی ہیں۔ کتاب خدا کے بارے میں وہ کچھ ہے عوام کے ذہن میں جو کتاب خدا میں نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں پتہ، اور جو نہیں ہے وہ کتاب کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اور پھر عقائد کی مثال دی ایک، کہ عقائد کیسے بنا لیے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دن وہاں پہ رہیں گے، پھر حتماً ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا کہ اے رسول ان سے کہیے تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم خدا پر وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں، تم نے تو سنی سنائی پہ چل رہے ہو، اور جو تم باتیں کر رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر۔ اللہ نے ایسا کوئی تم سے عہد نہیں کیا، نہ تم سے ایسا وعدہ کیا۔ تم نے اپنے علماء سوء سے، جو تم سے پیسے لینے کے لیے غلط باتیں تمہیں بتاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں دین میں، ان سے تم نے سنا ہے،
اور اللہ پر تم جھوٹ بول رہے ہو. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ وہ بات گھڑ رہے ہو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اتنے تم جاہل ہو. اس کے بعد پھر قرآن مجید نے اپنا معیار دیا تھا کہ جو گناہ کرے گا اور گناہوں میں گھر جائے گا تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے وہ اصحاب جنت ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی 83، اس کا میں ترجمہ ریپیٹ کر دوں. اب یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو ان کے عہد یاد کرائے جا رہے ہیں. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ جو بنی اسرائیل کی باتیں عہد کی بتائی جا رہی ہیں یہ اسلام میں بھی یہی ہے. بنیادی ترین انسانوں سے جو اللہ نے عہد لیا اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر چند افراد کے سوا تم سب پھر گئے، توڑ دیا تم نے، اور تم لوگ روح گردانی کرنے والے ہو. یعنی تمہارے مزاج میں ہے عہد توڑ دینا. تم جب تمہاری خواہشات سے ٹکراتی ہوئی چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے تو تمہارا مزاج عہد توڑ دینے کا. آیت نمبر 84 اور اس کے بعد کی چند آیات، یعنی تاکیداً کہہ رہا ہوں، ویسے تو قرآن مجید کی سبھی آیات اہم ہوتی ہیں. ان آیات میں آپ غور فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور امت مسلمہ کو بھی ذہن میں رکھیں گے. آج بالخصوص مثال کے طور پر فلسطین کا مسئلہ اپنے سامنے رکھیں گے اور کشمیر کا مسئلہ اپنے سامنے رکھیں گے کہ آج امت مسلمہ کی جو بہت سارے ممالک کے حکمران ہیں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے ان کے عوام، وہ بالکل آپ کو وہی دکھائی دیں گے. یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ قبول نہ کریں، لیکن آیات کو سننے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے. مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے اس میں سے کہ آج کے مسلمان حکمرانوں کی بعض ممالک کے جب پالیسی دیکھی جائے تو وہ بالکل وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے گمراہ بنی اسرائیل کی پالیسی بیان کر رہا ہے. اور وہ پالیسی کیا ہے؟ توجہ کریں کہ جب کوئی دنیاوی مفاد دین کے کسی حکم سے ٹکرائے تو دین کو سائڈ پہ رکھ دینا، اور جب دنیاوی مفاد اپنا حاصل کر لینا دین کی خلاف ورزی کر کے، پھر دین کے کسی حکم کو اٹھا کر تو دین پر عمل کرنے کا بھی ساتھ اپنے لیبل لگا لینا. ٹھیک ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام طریقے سے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اب بندہ رشوت کھا رہا ہے یا چور بازاری کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے، اس وقت دین یاد نہیں آتا اس کو. ٹھیک ہے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد جب منافع کما لیتا ہے، لوٹ مار ساری کر لیتا ہے، اب اس کو دین یاد آتا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اب جو سال بھر لوٹا ہے اس میں سے غریبوں کو افطاری کروا رہا ہے، کسی یتیم خانے میں چندہ بھجوا رہا ہے، اس کا ہے ہی نہیں مال. اگر یہ کانسیپٹ مان لیا جائے تو العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی اللہ رشوت لیتا ہے. ایک قانون ہے، یا ائمہ پر یہی تہمت لگاتے ہیں اپنے عمل سے کہ ائمہ وہ ہستیاں ہیں ہمارے کہ اللہ کے قانون کو پامال کر دو جہاں تمہارا مفاد ہو، اس کے بعد ان کے نام پہ کچھ کام کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ تمہیں آگے چھڑوا لیں گے.
کرپٹ دماغوں کی پیداوار یہ نظریہ آ گیا، اور بہت سارے افراد کو ہم جانتے ہیں کہ جو اسی نظریے پہ جی رہے ہیں۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا کہ ہم دوسروں کا مال کھا بھی جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آج بھی بعض لوگ مختلف مسالک کے اندر اپنے مخالف مسلک کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی شاید یہ بات کی تھی، دین کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ اللہ کا فیوریٹ مسلک ہے، لہٰذا ہم دوسروں کو چیر پھاڑ کر بھی دیں تو نو پرابلم، ہمیں اللہ تعالیٰ الگ سے ایک ڈیلنگ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ ساری حماقتیں اور ساری جہالتیں اور یہ ساری خرافات اور یہ سارا دین کا چہرہ بگاڑنے والی باتیں، مسخ کرنے والی باتیں، دین کو بدنام کرنے والی، پھر جب ایسی حرکتیں کریں گے دین بدنام ہوگا۔ یہ ساری کی ساری کیوں ہیں؟ بنیادی ترین وجہ اللہ کی کتاب سے دوری ہے، بنیادی دین کے تصورات وہاں سے نہ لینا۔ تو رشوتیں کھا لی، حرام خوری کر لی، اب جب سب کچھ اپنے مفادات پورے کر لی، اب دین یاد آیا، اب کہیں چندہ دے رہا ہے، پھر ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق، کسی کی کوئی رسم ہے، کسی کی کوئی رسم ہے، کسی کی کوئی رسم، وہاں دے کر پیسے اب سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب بھی اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اسے اتنا دیا، اس کی بہت برکت فرما، یعنی اس کی رشوت میں اور برکت عطا فرما، اس کی چور بازاری میں اور رشوت مت، اس طرح کی چیزیں۔ توجہ کیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 84، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاق پختہ عہد، کیا عہد دیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنے خون یعنی یہودی کو نہیں مارے گا، تم ایک قوم ہو، جیسے اللہ کے نبی حجۃ الوداع میں فرما گئے تھے، میرے بعد پھر نہ جانا دوبارہ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ وہ گردنیں مارنا شروع ہو گئے، گردنیں اتارنا شروع ہو گئے۔ کیا امام حسین، امام حسن علیہ السلام، ان کو زہر دے دیا ذبح کر کے، جو رسول اللہ کے پیارے ترین ہیں، ایسے نصیحت پہ عمل کیا۔ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اب یہ ذرا عہد کی باتیں سنتے جائیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ان کو بے دخل نہیں کرو گے، ان کو شہر بدر نہیں کرو گے، نہیں نکالو گے ان کو۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود گواہ ہو اس بات پر کہ یہ عہد اللہ نے تم سے لیا اور تم نے کہا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اب دیکھیے 85، یہ آیت بھی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن غور فرمائیے گا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم، اثم گناہ، عدوان تجاوز، ظلم آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، گناہ اور ظلم کے ذریعے ان کے دشمنوں کی حمایت کرتے ہو۔ اپنوں کے جو دشمن ہیں تمہارے، یعنی یہودیوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اتحاد ہے۔ توجہ کیجیے، یہ تھا کیا؟ تھوڑا سا اس کا پس منظر سن لیں، جیسے ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ اپنی کتابوں میں دی گئی خبروں کے مطابق ہجرت کر کے اس سرزمین کو، جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ان علاقوں میں آ گئے تھے، اور مختلف علاقوں میں یہ گویا کہ جو اچھی جگہ تھی، زمینیں تھی، وہاں پر یہ آباد ہو گئے، ان کو ابھی پہلے ملا نہیں تھا۔ تو ایک قبیلے والے ایک جگہ پہ آباد تھے، دوسرے قبیلے والے کسی اور جگہ پہ آباد تھے، تو یہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے انہوں نے جانا تھا،
تو ایک عرب گزرا ان کے پاس سے، جو تاریخ واقعہ بیان کرتی، ایک عرب ان کے پاس سے گزرا اور اس کے پاس اونٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا، ہمیں لے جاؤ، اپنے اونٹوں کا کرایہ لے لینا، ہمیں وہاں پہنچا دو۔ تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں احد اور عیر، عین یہ رے، ان دو پہاڑوں کے درمیان سے لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، احد اور عیر، یہ دو پہاڑی سلسلے، ان کے درمیان وہی تو سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے۔ خود انسان اگر ان واقعات پہ غور کرے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ اس سرزمین پر اللہ کے نبی نے آنا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ چل پڑے اور اس سے انہوں نے کہا کہ جب وہ احد اور عیر والی جگہ آ جائے تو تم نے ہمیں بتانا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم اپنا کرایہ پکڑو اور جاؤ، ہم نے تو یہی رہنا ہے، ہم تو اسی سرزمین کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر آئے۔ تو مدینہ جو پھر بعد میں مدینہ کلایا، پہلے اس کا یثرب نام پڑا، وہاں سے شروع ہوئی اس کی آبادی، اس سے پہلے آباد نہیں تھا۔ تو یہ یہودی وہاں پر آباد ہوئے اور انہوں نے اپنے باقی جگہوں والوں کو پیغام بھیجے کہ ہمیں وہ سرزمین مل گئی ہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا، مثلا خیبر والوں نے کہا، فدق والوں نے کہا، دیگر بستیاں جو یہودی بستیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے قریب ہی ہیں، دور نہیں ہیں، جب وہ وقت آ جائے، جب اللہ کا نبی آ جائے تو ہمیں بھی فوراً پیغام بھیج دینا، ہم بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کا شروع ہے یثرب بننے کا۔ جب یہ سرزمین میں آباد ہو گئے تو یہ جو عرب کا علاقہ تھا، عربوں کی جو اصل میں حکومتیں تھیں وہ یمن میں مین ان کی حکومتیں تھیں، کیونکہ یمن سرسبز و شاداب علاقے تھے اور یہ اس طرف زیادہ اس طرح آبادی نہیں تھی، صحرائی علاقے اور بنجر علاقے زیادہ تھے۔ تو اس بادشاہ کو جب خبر ملی کہ ہمارے علاقے میں، ہماری سرزمین پر آ کر یہودی آباد ہو گئے ہیں اور ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے لشکر لے کر آ گیا۔ یمن کے بادشاہوں کو تبع بولتے تھے، جیسے مصر والوں کو فرعون بولتے تھے، جیسے ہندوستان میں راجہ بولتے تھے بادشاہوں کو، مصر والوں کو تبع بولتے تھے، تے بے عین، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو تبع بولا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو تبع تھا وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا اور اس نے یہودیوں کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا اور ان سے کہا کہ تم ہماری سرزمین پر کیسے بغیر پوچھے آ کر آباد ہو گئے؟ تو یہودیوں نے کے علماء نے اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ بادشاہ اکثر تو متکبر ہوتے ہیں، ان کے تکبر والے دماغ میں کوئی بات جاتی نہیں ہے، لیکن خدا کا کوئی نیک بندہ تھا، جب انہوں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے تو وہ بالکل نرم پڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی میں نے بھی یہی رہنا ہے۔ تو ان یہودیوں نے اس سے کہا کہ یہاں پر کسی کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، یہاں پر اللہ کے آخری نبی کی حکومت بنے گی، لہذا آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو اس بادشاہ نے پھر کہا کہ اچھا، میں اپنے کچھ لوگ اپنے خاندان کے یا کچھ وہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ قسمت دیکھیں بندے کی کہ وہ پہلے ہی، اچھے اور برے انسان کا یہ فرق ہوتا ہے، اچھا اور برا انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے سابقہ سے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ چلا گیا، ان کو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ رہو، اور وہ جن لوگوں کو چھوڑ گیا وہ اوس اور خزرج تھے، دو قبیلے اوس اور خزرج وہ تھے۔ تو یہ لوگ تو یعنی اہل کتاب نہیں تھے۔ اب وقت گزرتا رہا، بہت عرصے کے بعد یہ اوس و خزرج والے تعداد میں زیادہ ہو گئے، اور جیسے آج مسلمان ہیں، کوئی کسی کا اتحادی ہے، کوئی کسی کا اتحادی ہے۔ مدینے کے اندر دو قبیلے جو بڑے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، ضاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، نون ضاد یہ رے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ جو تھے، انہوں نے آپس میں لڑنے کے لیے ایک نے اوس کے ساتھ اتحاد کر لیا، الائنس، ٹھیک ہے، اور ایک نے
خزرج کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یہ جو آیات ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں ان سے؟ یہ مدینے والے جن کو خدا یاد کرا رہا ہے کہ تم کیسے کرپٹ لوگ ہو۔ اب کیا ہوا کہ جب جنگ چھڑتی تھی، اوس و خزرج کی جنگ چھڑ جائے یا یہودی آپس میں لڑ پڑے، تو یہ ایک دوسرے کو مارتے تھے اپنے اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر۔ اوس کے ساتھ مل کر بنو قریظہ والے بنو نذیر والوں کو مارتے، ظاہر جنگ ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو ہی ماریں گے۔ یہ پہلی عہد شکنی۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، یہ انہوں نے اس طرح توڑتے تھے۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں اب کیا کریں، مجبوری ہے، سروائیو کرنے کا اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کے احکام کے بغیر سروائیو کرتے ہیں، دنیا کے مفادات کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، پھر وہ ذلت اور رسوائی خدا تھوپ دیتا اوپر۔ لا تسفکون دماءکم یہاں کرتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوتی تھی تو جیتنے والا جو گروہ تھا وہ ہارنے والے بعض کو قیدی بنا لیتے تھے، بعض کو گھروں سے نکال دیتے تھے کہ تمہاری سزا یہ ہے، تم یہاں سے تم بے دخل ہو۔ تو یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے جیسے بنی اسرائیل والوں کو کہتے تھے بے دخل ہو، تو نکالتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی یعنی پشت پناہی کرتے ہو، ان کے تم اتحادی بنتے ہو۔ اب یہ سارا کچھ کر لیا، جنگ کر لی، یہودیوں نے ایک دوسرے کو مار لیا، گھروں سے نکال دیا، عہد توڑ دیے، سارے اسیر بنا لیے۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، سارے دنیاوی مفادات، دنیاوی الائنس کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، ختم ہوگی بات، اب انہیں دین یاد آتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آ جائیں تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو۔ کہتے ہیں تو اپنے یہودی، نہ کوئی بات ہی دے دیتے، جبکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ جیسے میں آپ کو مثال میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب ساری رشوت لے کے سارے منافع کما لیے، بینک بیلنس بھر لیا، پھر اس کے بعد چندہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہ اس آیت کے مطابق یہ تم کر رہے ہو جبکہ وہ لینا ہی، رشوت لینا ہی تم پہ حرام تھا۔ اس طرح تم اپنے دین کو اپنے آپ کو چکر دے رہے ہو کہ ہم نے جی بڑا دین پہ ہم نے بڑا احسان کیا۔ آج کل کی اور مثال کے طور پر فلسطینیوں کے خلاف مثلاً جو کچھ مثال کے طور پہ امریکہ، اسرائیل وغیرہ جو پالیسی بنائیں، جو ان کے اتحادی ہیں، وہ کبھی بظاہر اور کبھی پس پردہ کہیں گے کرو جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، جب تک فلسطینی کمزور نہیں ہوں گے، جو ان میں سے مقاومت والے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ان کو مارو گے نہیں، کمزور نہیں کرو گے، تب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کون؟ مسلمان ہی کہہ رہے ہیں اپنے اسلام دشمن اتحادیوں کو، تاکہ اپنی حکومتیں بچی رہیں۔ اچھا، اب جب وہ فلسطینیوں پر بمباری کریں گے، سب کچھ کریں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ان کی تائید ان کے ساتھ ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی دکھاوے کے لیے چھوٹا موٹا بیان داغ دیں گے۔ سارا کچھ جب فلسطینیوں کے خلاف ہو جائے گا، اب ان کو اسلام یاد آئے گا، اور وہ کیسے یاد آئے گا کہ بہت وہاں پر بیمار ہیں، زخمی ہیں، اتنے $1 ملین کی ایڈ ان کو دے دیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد قیدی ان کو چھڑا لیتے تھے۔ آج کی شکل کیا ہے؟ سارے ظلم ہوتے رہے، دیکھتے رہو، اس پہ کچھ نہ بولو، بلکہ تمہاری تائید، کیونکہ تمہارے اتحادی ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سب ظلم کر لیے، سارے اس الائنس کے تقاضے پورے ہو گئے، اب ایڈ دی جا رہی ہے ان کو، تاکہ اپنے زخموں پہ وہ مرہم لگائیں، اور جو ان کی عمارتیں ٹوٹ گئی ہیں یا فلان ہیں یا اپنی تنخواہیں وغیرہ دے سکیں، یہ ایڈ دی جاتی ہے۔ یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ بالکل وہی کیفیت ہے جو اس زمانے کے یہود کی، بنی اسرائیل کی کیفیت تھی۔
کفار اتحادیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو یعنی اپنے جیسے یہودیوں کو مارتے تھے۔ اب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ چاہے انفرادی معاملات ہوں انسان کے، چاہے اجتماعی بطور قوم بطور امت معاملات ہوں، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ شکل جو ہے بنو قریظہ اوس کے اتحادی ہیں اور بنو نذیر خزرج کے اتحادی ہیں، یعنی آپس میں فرقہ واریت کا شکار ہے، آپس میں بھی امت نہیں رہے۔ اور جب یہ فرقے ہوتے ہیں، یاد رکھیے فرقہ واریت کی ایک جو بہت ساری خطرناک باتوں میں سے ایک خطرناک بات کیا ہے کہ وہ شخص کے جو بہت ساری زیادہ باتوں میں وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو ادھر والا رکھتا ہے، وہ برا لگتا ہے اور کافر اچھا لگتا ہے۔ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ اتنے غیر مسلم ان کو برے نہیں لگتے، ادھر اتحاد کر لیتے ہیں، جتنا مثلا فرقہ واریت کا ذہن رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جتنا ایک مسلک والے کو دوسرے مسلک والا برا لگے۔ اور تقریریں کرتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ یہودیوں سے بدتر ہے، یہ کافروں سے بدتر ہے، یہ فلانوں سے بدتر ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے اپنی پبلک کو زیادہ نفرت اپنے اندر ڈلوا دیتے ہیں، اور پھر جب یہ امت ٹوٹتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، پھر ان کو کہیں نہ کہیں پناہ لینی پڑتی ہے کسی نہ کسی کافر کے دامن میں جا کر، اور یہاں سے پھر وہ ذلت کا آغاز ہوتا ہے، امت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی طاقتیں وہ ان کے اتحادیوں کے رحم و کرم پر اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور پستی اور ذلت کا شکار ہو کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ پکچر اللہ تبارک و تعالی ان کی بتا رہا ہے، اور آج یہ پکچر ہے۔ میں دوبارہ شروع سے ترجمے کو ریپیٹ کروں، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ یہ ہے فارمولہ کیا ہے اس دین کا، کہ جہاں دین اپنے دنیاوی مفاد سے ٹکرائے، کسی دنیاوی ایفیلیشن، کسی دنیاوی مفادات کے لیے کیے گئے معاہدے سے جہاں دین ٹکرائے، دین کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو۔ جب سب تقاضے دنیا کے پورے ہو جائیں تب کوئی چھوٹا موٹا حکم دین کا اٹھا کر اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لو کہ ہم نے دین پر عمل کر دیا، ہم نے تو اتنے پیسے دے دیے، ہم نے تو قیدی چھڑوا لیا، ہم نے تو یہ کر لیا۔ پہلے سارے گناہ جو ہے وہ اس سے پہلے سو جاؤ۔ اب یہ ذرا پھر قابل غور آیت آگے چل رہی ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ اب اس حرکت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ کے مذمت کر رہے ہیں، ان کی تنبیہ کر رہے ہیں ان کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھیے گا اس کو۔ یہ جو قرآن میں کہا جاتا ہے نا تدبر کرو، اس کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا کلیئر ہے یہ، انسان اگر صرف غور کرے تو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کتاب کو کفر کر دیتے ہو؟ یہ الفاظ ذہن نشین کر لیں۔ بعض کتاب پر یعنی بعض باتوں پر کتاب کی ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کی باتوں کا کفر کر دیتے ہو۔ ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بات سمجھ آ گئی، ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس ترجمے کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے اور میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو؟ سوال آپ سے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کا کفر کرتے ہو، خدا کی نظر میں یوں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اس زمانے میں ہوتے جب یہ بنی اسرائیل یہ حرکتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر،
آپ اس زمانے کو تصور کریں، آپ نیوز رپورٹر ہیں مثال کے طور پر، آپ اس زمانے میں چلے گئے ہیں، آپ وہاں پر بنی اسرائیل کا، بنو قریظہ والوں کا اور بنو نذیر والوں کا انٹرویو کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ تم کچھ تورات پر ایمان رکھتے ہو یا ساری تورات پر؟ آپ کو کیا جواب ملے گا؟ کوئی ایک بھی کہے گا کچھ پر ایمان رکھتے ہیں. آج مسلمان سے پوچھیں کچھ قرآن پر ایمان رکھتے ہو یا سارے قرآن پہ رکھتے ہو؟ جی، جس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی وہ کہے گا سارے قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں. اللہ کہہ رہا تم کچھ پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کو ایمان ہی نہیں رکھتے. غور کیجئے گا، کیونکہ اللہ نے بتانا ہے کیا ایمان اور کیا ایمان نہیں ہے. ایک دفعہ میں کو ایمان رکھتا ہوں. یہاں پر اگر آپ یہودیوں سے سوال کریں گے تو کہیں گے استغفر اللہ، ہم تو ساری تورات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ تم بعض باتوں کا تورات کی کفر کرتے ہو. یعنی ان کا عمل کفر، اللہ تعالیٰ اس کو نام دے رہا ہے. زبان سے وہ نہیں کہتے، ان کی مجال ہی نہیں ہے کہیں کہ ہم تورات کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے. لیکن اگر وہ تورات کی کچھ باتوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں، غور فرمائیے، اگر تورات کے بعض احکامات کو روند رہے ہیں تو اگرچہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے کفر کر، اللہ کفر کا لفظ استعمال کر رہا. یعنی جو جس تورات کی بات پہ عمل کیا جا رہا ہے اس عمل کو ایمان کہہ رہا ہے. کچھ باتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی قیدیوں کو چھڑوا لیتے ہو فدیہ دے کر، عمل کو ایمان کہہ رہا ہے. اور جو عمل خلاف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے اس کا تم کفر کرتے ہو. بس یہ جو ایمان اور کفر ہوتا ہے، یہ ایک تو ہوتا ہے نا عقیدے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بندہ، توجہ کیجیے، اگر نہ سمجھ میں آئے یا آپ کے ذہن میں لگے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بے شک بات کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کوئی چیز قبول نہ کیا کریں. دماغوں کو ذرا آیات قرآن میں دین کے بارے میں چلانے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اب جو ہم نے اس سے سیکھا ہے ان آیات سے اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر کہ قرآن ہے اسی لیے. میں کہوں جی میں قرآن، سارے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں لیکن حرکت میں ایسی ہی کرتا ہوں کہ جہاں پر میرے دنیاوی مفادات ہیں وہاں دین سائیڈ پر، قرآن کے احکام، اور جہاں پر میرے مفادات دنیا کے پورے ہو گئے اب ہے ہی کوئی نہیں وہاں پہ کوئی حکم اٹھا کے دین کا اس پہ عمل کرتا ہوں. تو اللہ کیا کہے گا؟ تو بعض قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور بعض کا تو کفر کرتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اب اگلی بات سنیں، جو قوم یہ حرکتیں کرتی ہے خداوند عالم اس کو نتیجہ کیا بتا رہا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو بس تم میں سے جو ایسا کرے. میں پہلے آیت کے لفظوں کے مطابق ترجمہ کر دوں، اس کے بعد پھر جو انہوں نے البلاغ کا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہراً یہی لکھا ہوا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا جزا ہے تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے اس کی. یعنی یہ جو حرکت تم کر رہے ہو، تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے گا، کچھ باتیں دین کی مان لینا اور کچھ جو تمہارے بارے میں نہیں آتی، تمہارے دنیاوی مفادات سے ٹکراتی، ان کو چھوڑ دینا، جس کو اللہ کفر کا نام دے رہا ہے. تم میں سے جو بھی یہ مزاج اپنا لے دین کے بارے میں، اس کی جزا اس کے سوا اس کے سوا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کا بتا رہا ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے. سمجھتے ہیں کفار سے اتحاد کر کے عزت ملے گی. اللہ کہہ رہے خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں اس کو رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور روز قیامت ان کو اشد عذاب، یعنی شدید ترین عذاب میں، کیونکہ انہوں نے دین کا کھیل بنا لیا تھا. ایک تو وہ ہے جس تک دین پہنچا ہی نہیں ہے وہ اپنے کام کرتا پھر رہا ہے، جس کے پاس دین آیا کہتا ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے اندر چکر بازیاں کرتا ہے اپنی دنیا کی خاطر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اشد عذاب کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا، وہاں پہ ان کو ڈالا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ یہودی کرے تو بھی، مسلمان کرے تو بھی، قرآن یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو یہ حرکت کرتا ہو نا، اس کا حق بنتا ہے کہ کہے جی قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آتا ہے لیکن سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیات قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ لوگ سامنے والے جو ہٹ دھرم ہوتے تھے کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آتا تو کیا بات کرتے، سمجھ رہے ہوتے تھے، بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے تھے لیکن سمجھنا چاہتے نہیں تھے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ ایک ہٹ دھرمی کے اظہار کا یہ جملہ ہوتا ہے۔ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ سے باہر۔ یہ آپ کو بتاؤ، مثلا فرض کریں آپ اپنی کوئی گاڑی، مثال کے طور پہ کوئی چیز بیچنے گئے، گاڑی بیچنے گئے، آپ کی گاڑی تھی زیادہ پیسوں کی، آپ کے ذہن میں تھا، وہ بندے نے بہت کم قیمت لگائی، آپ کہتے ہو یار جو قیمت تم نے لگائی ہے نا میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ 20 لاکھ کی گاڑی میں سے مثال وہ 15 لاکھ لگا رہا ہے، آپ کہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو تم نے آفر دی ہے نا، تو سمجھ تو آ رہی ہے، 20 لاکھ کی گاڑی ہے میری 15 لاکھ لگا، سمجھ آ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب؟ میں نے ماننا نہیں ہے، سودا نہیں کرنا، نہیں بیچوں گا میں اس پر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ ترجمہ جو کیا وہ میں پڑھ دوں کہ الفاظ کا اردو کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے سوا، ان دو سزاؤں کے سوا اس کی کیا سزا ہو جس نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ آج دیکھ لیں آپ، پہلے کرپشن کرو، بعد میں پھر اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو بتایا گیا 2-3 کر لو، تمہارے اگلے گناہ معاف، تمہارے پچھلے گناہ معاف، پتہ نہیں 7 نسلوں کے گناہ معاف تمہارے، ایسے کر دیتے۔ یہ اس قسم کی جو احادیث اور روایات ہیں وہ آیات قرآن میں عرض کیا کرتا ہوں، آیات قرآن کے سامنے رکھی جائیں اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اللہ نے ساری باتیں قرآن میں کر کے اور نبی کے ذریعے کرا کے اس کے بعد حدیث کے ذریعے سارے کو باطل کر دیا، نال اینڈ وائڈ۔ ایک کام کر لو جنت پکی ہے، یہ کر لو جنت پکی ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو دین بتاتے ہیں اور قرآن مجید سے اٹیچ نہیں ہے، قرآن مجید کی باتیں ذہن میں نہیں ہوتی اور ادھر سے حدیث ملی ادھر سے حدیث ملی اور اس کو بیان کر دیا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ جب تک قرآن پر پیش نہ کر لو ہمارے نام پر بات کو قبول نہ کرو، انہوں نے کہا قبول نہ کرو، تم آگے بتا رہے ہو، پبلک کو بتا رہے ہو، لہذا پبلک کیا ہو گئی ہے، وہ اللہ کے احکام، بنیادی ترین احکام، وہ اس کو اپنے آپ کو پابند ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی نماز کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی روزے کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی حج کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں کرتے۔ خود ایک کام کرتا ہے، اس سے کہو کہ نماز، کہتا ہے یہی میری نماز ہے، تم پڑھو ٹکرے مارو تم جا کر۔ کس نے تربیت کی ہے؟ اسی قسم کی خیانتوں سے، قرآن مجید نہ بتائے جانے کی وجہ سے یہ افکار اور اس قسم کے لوگ تربیت ہو گئے، جو سننے کو کچھ تیار نہیں ہوتے، بدک جاتے ہیں، آگے سے بد اخلاقی، بدتمیزی لڑنا شروع کر دیتے، سننے کوئی تیار نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا، برین واش کر دیا گیا کہ تمہاری تو کنفرم جنت پکی ہے تمہاری۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فارمولہ دیا ہے اہل بیت اطہار نے، اس فارمولے سے ہٹ کر جو دین بتائے گا وہ گمراہ کرے گا، لوگوں کو خراب کرے گا۔ اور آپ خود اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا بیان کیا جانا کتنا ہے معاشرے میں۔ اگر زیادہ تر جو کچھ آیتیں نکال بھی لاتے ہیں تو وہ نکتے شکتے بیچ سے نکالنے کے لیے اور نعرہ لگوانے کے لیے۔ نصیحت پہ نعرہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔
جو یہ مزاج بن گیا نا، ممبر کا یہ مزاج، داد مل رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، واہ واہ اور یہ فلان ہے، اس مزاج نے بیڑا غرق کر دیا. تماشا تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر. اللہ کا دین سیکھنے کی جگہ ہے، چاہے مجلس اعزاء ہو، یہ جتنی دین کی بنیادی کام دین سیکھنا ہے. ہلڑ بازی سے دین سیکھا جاتا ہے. وہ جو بتانے والا اس کو بھی ہوتا ہے کہ نہ محفل لگی تو اگلی دفعہ گیا میرا کام، میرے جو وہ ریٹنگز ہیں وہ نیچے آ جائیں گے. لہٰذا وہ اگر لوگ نہ بول رہے ہوں تو اس کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا گونگا مجمع تو میرا فلانا مجمع تو یہ ہو گیا، تو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کدھر چلے گئے، اتنا مجمع بیٹھا ہے آواز تھوڑی سی آ رہی. الٹے سیدھے وہ جوکس کر کے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنی اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر نمک مرچ بھی لگانا پڑتا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. دین کی محفل یہ ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بڑی اپیل کریں اور لوگ زیادہ اس میں پھر ظاہر ہے پیسے بھی ملتے ہیں. پیمنٹ کا کمرشل کر دیا ممبر کو، جو اللہ نے منع کیا ہوا کہ نہیں، میرے دین کے بدلے میں فرمایا کہ مت کھاؤ سامان قلیل، یا کبھی لوگوں کو عوام سے کہا کہ ان کو فالو کرو جو نہیں مانگتے، الٹ کر دیا. تو یہ آیت نمبر 85 تھی. آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا، تم چکر دے لوگے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ غافل نہیں ہے. آیت نمبر 86 انہی کا ذکر جاری ہے. اولئک الذین، اب اس میں اللہ ریزن بتا رہا ہے کہ یہ کیوں ایسے بنے، خدا کے الفاظ ہیں، ان کا سبب کیا ہے اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خریدی ہے. ظاہر ہے دونوں میں سے جو ان کے لیے زیادہ ترجیح رکھتی تھی وہ لے لی، دوسری دے دی. یعنی جب اس دنیا کا مفاد اس سے ٹکراتا ہے تو کہتے ہیں یہ آخرت چھوڑ دیں گے، دنیا نہیں چھوڑیں گے. جبکہ دین کیا چاہتا ہے، اگر کوئی دنیاوی مفاد اللہ کے حکم سے ٹکرائے، یعنی آخرت کے مفاد سے ٹکرائے، تو دنیا چھوڑو اگر ایمان رکھتے ہو. یہ تو عارضی ہے، چلی جائے گی. اور جو آخرت والے کام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہماری طرف سے اگر تم بطور ایک قوم ایسے ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اس کی سزا ہماری طرف سے کیا ہے، اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی رسوا ہو تم لوگ، اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب میں تمہیں پھینکا جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، الفاظ دیکھیے اللہ کے، تو ان پر سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا، یخفف تخفیف، ہلکا کر دینا، تھوڑا سا کم کر دینا عذاب، نہ ان پر سے عذاب کم کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. کہ کوئی آ جائے بندہ، نہیں اپنے بندے چھوڑ دو ان کو بچا لو. حضرت موسیٰ آ جائیں، یہ تو میرے یہودی ہیں، یہ کیوں جل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ آ جائیں، یہ تو میری قوم تھی نا، قرآن نے بتایا ہوا. کہیں گے یا اللہ ان کے ساتھ جو کرنا کر، تیرے بندے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا ان سے، کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے حق ہی نہیں بنتا کہ میں ایسی باتیں، انہوں نے خود سے گڑھ لیا تھا، اور میں جب تک ان کے درمیان تھا میں گواہ رہا کہ یہ غلط باتیں نہ کرے. اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود بہتر جانتا ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو انہیں عذاب کر، تیرے بندے ہیں، تو انہیں چھوڑ دے تو ہر کام کو بہتر کرنے والا ہے. یہ نبی کریں گے اپنی نافرمان امتوں کے سامنے. اللہ نے جو پکچر دکھائی ہے وہ اصلی پکچر ہے. ادھر کیا پکچر ہے کہ جناب سارے جو گناہ گار اور بدماشیاں کر کے ساری زندگی گزاری ہے، وہ قیامت کے رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سفارش کر کے چلو جنت میں جاؤ سارے. نہ کوئی اعمال کا وزن، نہ کچھ. قرآن کی پکچر پہلے ذہن میں واضح کریں، اس کے بعد حدیث کو اس پہ پلٹائیں، اس سے میل کھاتی ہے نہیں کھاتی. اگر کوئی اور بالکل پکچر جدا پیش کر رہی ہے تو وہ غلط ہے.
اگر کچھ اعمال کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کاموں والوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، آپ ادھر سے کوئی حدیث لے کر آ جاؤ جس میں وہ حدیث کہہ رہی ہو کہ جو یہ والے کام کرتے ہیں ان کی میں شفاعت کروں گا، تو قرآن کی بات لی جائے گی یا وہ لی جائے گی؟ قرآن کی بات لی جائے گی۔ یہ فارمولہ بنیادی ترین فارمولہ ہے، لیکن اپلائی نہیں ہوتا یہ پریکٹیکلی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ آیات سن کے بندے کو لگتا ہے یار بڑا کام سخت ہو گیا۔ دیکھیں کام سخت نہیں ہے، خدا کی اطاعت کروانے کے لیے دین آیا ہے، اور دین کا مسخ کرنا کیا ہوتا ہے کہ نافرمانی کے چور دروازے نکال لیے جائیں بیچ میں سے۔ اور اب مثلا فرض کریں پاکستانی حکومت ہے، اس کا ایک نظام ہے، ٹیکس کا نظام ہے۔ اگر ٹیکس سب لوگ صحیح دیں تو بہت ساری چیزوں میں بہتریاں آ جائیں گی، لیکن وہ ٹیکس دینے والے کیا کرتے ہیں، وہ افسروں سے میل ملا کے انہیں تھوڑا بہت کھلا کر چور دروازے نکال لیتے ہیں۔ جب وہ نکالتے ہیں تو ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت مال کما رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی سارا جو سسٹم ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، جب دین کے اندر سے چور دروازے نکالے جاتے ہیں تحریف کر کے، تو پھر پورا جو وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا تھا پھر وہ رزلٹ نہیں آتا، جو اللہ کہتے ہیں نا کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا، دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، پھر وہ رزلٹ نہیں آتا۔ اب جب وہ رزلٹ نہیں آتا تو آج کل کے افراد جو ہیں ہمیشہ رہے ایسے، وہ کہیں گے جی اسلام نے کیا دیا ہمیں۔ تم نے اسلام کو جانتے ہو اسلام ہے کیا چیز؟ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تم کیا کرتے ہو سوائے یہ کرنے کے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ نہ تم نے پڑھنے کی زحمت کی، نہ تم نے سمجھنے کی زحمت کی، اور صرف دین کو برا بھلا کہنا تمہیں سکھایا گیا کہ تمہیں اسلام نے کیا دیا تو اسلام نے کیا نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ بنی اسرائیل جو مدینے میں موجود ہے ان کی یہ حرکات بتا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو آخری نبی آیا ہے یہ بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح پہلے انبیاء آتے تھے۔ جس طرح جس نبی کو تم مانتے ہو حضرت موسیٰ کو، ان کو ہم نے کتاب دی تھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو ہم نے بھیجا، اس کے بعد اب یہ رسول آیا، تم لوگوں نے پچھلوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور بتحقیق یعنی یقیناً بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفینا یعنی کہ پیچھے پیچھے مسلسل اور بھیجے، اور اس کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ اب یہ صرف دو کا ذکر کیوں ہے؟ باقی رسولوں کا کہ بہت سارے رسول بھیجے، دو کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی مین یہ تھے حضرت موسیٰ، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو ان پہ ایمان لائے شروع میں، باقی یہودی ان کے شدید دشمن تھے، انہی کی وجہ سے وہ سارے جو مشکلات سہنی پڑی حضرت عیسیٰ کو سہنی پڑی۔ اور حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت موسیٰ کو کتنی اذیت کی ان لوگوں نے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ اب خداوند عالم یہ انبیاء کا اور بالخصوص حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے جو اس قوم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ان کی مذمت فرما رہے۔ کیسے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف آیا
وہ چیز لے کر آیا جو تمہاری مرضیوں کے مطابق نہیں تھی۔ جب بھی کوئی رسول آتا ہے ایسی باتیں لے کر تمہارے پاس، تو تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اکڑ جاتے ہو۔ یعنی اب یہ رسول آیا، اب تم اس کو اکڑ گئے ہو، تم نہیں مان رہے اس کو۔ جب عیسیٰ آئے تو تم ان کو اکڑ گئے، جب موسیٰ آئے تم نے ان کو تنگ کیا تھا، ایمان لے بھی آتے تھے پھر بھی تنگ کرتے تھے۔ یہ مزاج، یعنی انسان کیوں اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتا، اکڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہے۔ اور جو دین بتانے والوں میں جب کرپشن آتی ہے تو وہ دین کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ باتیں بیان کرو، اگر حقیقت بیان کرو گے تو لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، تم کون سا دین دے رہے ہو؟ اصل دین سے تو تم خود بھگا رہے ہو۔ حق بیان کرو، جس کو حق پسند آتا ہے وہ قبول کرے، جس کو حق پسند نہیں آتا۔ اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ یہ والی بات جو ہے نا، لوگ بڑی مخالفت کر رہے ہیں تو تھوڑی سی چینج کر دیتے، اس کو تھوڑی سی بیچ میں میٹھا ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سویٹنر ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو بانیان ہوتے ہیں نا، مجھے تو کئی کہتے ہیں اگر صاحب تھوڑا سا سویٹنر بیچ میں ڈالا کریں نا اس طرح تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ سویٹنر پہ لگ کے دانت ہی گرا دیے، دانت خراب، کیڑا لگ گیا دانتوں کو، شوگر ہوگی قوم کو۔ سویٹنر 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 جو قرآن مجید کی آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انسان ہے۔ خدا کہتا ہے جتنا تو گناہ گار ہے تجھے بخش دوں گا، تو سوچ بھی نہ، لیکن میری اطاعت میں رہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ میں اطاعت میں بھی نہ آؤں اور مجھے کوئی شارٹ کٹ پیکج بھی دیا جائے، مجھے کوئی سارا میری کمپنسیشن ہو جائے، اس کے چکر میں۔ تو دین جب اصلی دین نہیں رہے گا تو پھر کھیلتے پھرو، جیسے یہودیوں نے تعریف کر لیا، مسیحیوں نے تعریف کر لیا، آپ بھی تعریف کر چکے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا ہے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، وہ چیز لے کر جو تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، استکبرتم، تو تم اکڑ جاتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک انبیاء کے گروہ کو جھٹلا دیتے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور جہاں تمہارا بس چل جائے ایک گروہ کو تم قتل ہی کر دیتے ہو، انبیاء مارتے بھی ہو تم۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، خواہش نفس کتنی بری چیز ہے، من گڑت اپنی دنیاوی مفادات، کہ انبیاء کو تم جھٹلاتے ہو اور بس چل جائے تو تم قتل بھی کر دیتے ہو انبیاء کو۔ وہ بیان کر دو روح القدس کے بارے میں، توجہ فرمائیے۔ روح القدس کے بارے میں بعض کا کہنا یہ، البتہ روایات کی ہی روشنی میں، کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بعض کے مطابق روح القدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق ہے کہ جو ہر مومن کی تائید کرتی ہے، اس کی ہیلپ کرتی ہے اس کے درجہ ایمان کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ کے معاملے، انبیاء کے معاملے میں یہ بات پیک پر ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک انسان کمزور پڑ رہا ہو، مثلا آپ ایک کافر کو گیس کریں اور ایک مومن کو گیس کریں، ٹھیک ہے؟ تو مثلا مومن دیکھتا ہے کہ کافر طاقتور ہے، زیادہ ہے، فلان ہے، تو وہ جو پہلا امپریشن اس پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا، اور تم ڈر رہے تھے اور فلان ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا، بدر کے موقع پر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ نے تمہاری تائید کی، تو جب وہ تائید آتی ہے تو اس کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا جو اضطراب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے قدم جم جاتے ہیں، اور وہ پھر چاہے سامنے جتنا بھی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس سے الجھ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے اس سے۔ تو یہ جو خوف کے عالم میں، شدید مصیبت کے عالم میں انسان کے دل کو اللہ کی طرف سے ایک ڈھارس آتی ہے، ایک تسلی ملتی ہے، اور وہ گویا کہ اپنے قدموں پہ جم جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو غیبی قوت ہے انسان کی طرف، ہر ایک کے اپنے اپنے درجہ ایمان کے مطابق، یہ اس کو بھی روح القدس کا نام دیا گیا ہے۔
آپ توجہ کیجئے، میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت جو ہے کہ اے رسول آپ ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور جو اللہ کا رسول کا دشمن ہے اس سے محبت بھی کرتے ہوں، چاہے ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی برادری اور خاندان اور قبیلہ ہو. اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو یہ اس سے لڑ جائیں گے، پھر اس سے محبت کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، نرمی نہیں رکھیں گے ان کے بارے میں. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ اور قیامت پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور اپنے اللہ کے دشمن رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھتا ہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یاد کریں. اب ان کی یہ نشانی بتا کر کے جو تمام چیزوں پر جس کا ایمان غالب آ جائے، تمام ایفیلیشنز، دوستیاں، رشتہ داریاں، پارٹیاں، ہر چیز جو بھی اس کے ایمان کے تقاضے سے ٹکرائے، دین کے تقاضے سے، اس چیز کو چھوڑ دے نا، یہودیوں کی طرح اس وقت دین کو سائڈ پہ رکھ دے، بعد میں عمل کر کے کمپنسیٹ کر لیں گے، وہ نہیں، چکر بازی نہیں. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجیے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. کتبہ یعنی ڈال دیا، ثابت کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایک روح کے ذریعے ان کی تائید کی. یعنی جب یہ مشکل مقام ان کی زندگی میں آتا ہے کوئی، تو وہ جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد، آپ اس کا نام رکھ لیں، وہ ان کے دلوں کو وہ طاقت دے دیتی ہے جو اس مصیبت اور اس آزمائش کا مقابلہ کرنے میں ان کے لیے کم پڑ رہی ہوتی ہے، وہ آ کر تائید کر دیتے. تو بس روح القدس سے یا تو مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یا بعض نے کہا کہ کوئی اور اللہ کی بزرگوار مخلوق ہے، کوئی قوت ہے کہ جو انبیاء کی بھی ہیلپ کرتی ہے، اور نہ صرف انبیاء کی بلکہ خود قرآن کی صراحت کے مطابق جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ اس غیبی قوت کے ذریعے سے تائید کرتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی ایک اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے ان کی اللہ تبارک و تعالی تائید فرماتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی تھی. آیت نمبر 88 آج کے لیے آخری آیت. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جب نبی آتا ہے، ابھی تمہارے پاس ہمارا آخری رسول آیا جس کے لیے تم کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں پر آباد ہوئے تھے، تم جواب میں کیا کہتے ہو جب تمہاری مرضی کے مطابق دین نہیں آ رہا، تمہیں نہیں دیا جا رہا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں. ہدایت پروف ہے، جیسے بلٹ پروف ہوتا ہے نا، ہمارے دل، ہم اوپر ایسے کور چڑھے ہوئے جن کے اندر ہدایت نہیں گھس سکتی. صرف ہماری مرضی کی باتیں کر کے بتاؤ دین ہماری مرضی کے مطابق تب اندر گھستا ہے، ورنہ ہمارا دل لاک ہے. غلف غلاف کو کہتے ہیں. ہمارے دل غلاف میں بند ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلاف میں بند نہیں ہے، بلکہ میں بتاتا ہوں تم خوش نہ ہو ہمارے دین کا انکار کر کے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے اس کفر کی عادت کی وجہ سے، کفر یعنی جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا اللہ کی بات، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دیا. جو ہٹ درمی کرے گا خدا کی رحمت سے محروم ہوگا. یہ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دوری. اور جب کسی کو لعنت کی جاتی ہے اصل میں بد دعا ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو تقریباً گالی کے مفہوم میں آ گئی ہے. اصل میں بد دعا ہوتی ہے، خدا تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے، جس کو لعنت کی جاتی ہے. لعن یعنی خدا کی رحمت سے دوری. تو بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، پس اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. خدا کی لعنت کی وجہ سے یہ اس اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے.
اور ایمان کون لائے گا؟ جو اس اپنی ہٹ درمی اور ضد اور اس سے باہر نکلے گا کہ اللہ نے ہدایت کا یہی قانون رکھا ہے. ہم کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بندہ خود سے جھکے، ورنہ جو اکڑا رہتا ہے پھر اس کے لیے کرپٹ لوگوں کو اس کی مرضی کا دین بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دین میں تحریف کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں. اور ان آیات سے ریلیونٹ اگر کوئی سوال ہو، ان آیات سے ریلیونٹ سوال ہو کوئی، تو وہ ان آیات جب میں کہتا ہوں تو جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ریلیونٹ سوال ہو اس سے مربوط تو وہ یہاں کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو وہ آپ انشاءاللہ یعنی درس کے بعد باہر مجھ سے کر سکتے ہیں. اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں، اگر یعنی صحت کے مشکلات نہ ہوں تو شریک ہوا کریں. اگر صحت یا اس کی کوئی یعنی حفاظتی اس کی وجہ سے نہ آ سکیں تو خیر آن لائن بھی یہ ہوتا ہے، سنا ضرور کریں. میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج جو مطلب یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کوشش کے نتیجے میں پہنچا. میں کراچی تھا، کل شام کو میری فلائٹ تھی کراچی سے لاہور کی، تو وہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، اور اس کی اگلی فلائٹ سیٹرڈے کو صبح 8 بجے. تو آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب پیکنگ کر رہا تھا تو پی آئی اے والوں کو فون آیا کہ وہ بھی کینسل ہو گئی، چونکہ ادھر لاہور میں دھند تھی. تو میں نے جلدی سے وہ ایک اپلیکیشن کھول کے دیکھا بھی اور کوئی فلائٹ اویلیبل ہے، تو جو فلائٹ اویلیبل تھی اس کی ٹکٹ تھی 31,000 کی. چونکہ جب انسان مجبور ہو جائے تو پھر لوگ اس کو ظاہر بات ہے کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب نہیں جاتے آج، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب نکلتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، قسمت آزمائی کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ گیا تو ایک سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 30,000 ہے، 31,000. پھر دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا 30,000 کی ہمت نہیں پڑی. دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ 20,870 کی ٹکٹ ہے لاہور کی، 10 بجے کی فلائٹ ہے. البتہ وہ بھی لیٹ چلی، یہاں پہ دھند تھی زیادہ. تو پھر ہم نے اللہ پہ توکل کر کے وہ پہلی ٹکٹ جو تھی وہ 9,000 کچھ کی تھی، تو یہ 20,870 کی ٹکٹ خریدی تاکہ یہ درس مس نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ان ٹچ رہیں. اگر آپ اس کو مفید سمجھتے ہیں تو جب آپ سنجیدہ ہوں گے نا تو پھر خدا توفیق دے گا، اوروں کو بھی اس کی طرف انسان دعوت دیتا ہے، قرآن مجید کی طرف. اور آہستہ آہستہ جو اللہ سے خواہش اور دعا ہے کہ آج بھی یہ اگر آپ ابھی جو یوٹیوب چینل ہے، میرے نام سے ایک چینل ہے میرا یوٹیوب کا، تو اس پر میں نے ابھی جو لاسٹ کلپ اپلوڈ کیا ادھر کراچی کے ایک درس کا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت کا کیا طریقہ بتایا ہے. تو ایک نے وہ پھر جو بکس کے بھرے ہوئے ہیں وہ عجیب و غریب گالیاں اور کمنٹ جو بالکل ناقابل وہ ہوتا ہے وہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، لیکن بعض کو رہنے دیتا ہوں. تو ایک نے کہا ہوا تھا کہ تم اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر شیعہ کیوں ہو؟ یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف. لیکن اگر ہر شیعہ بڑا بھی اور بچہ بھی اور عورت بھی اور مرد بھی اس کی زبان سے قرآن کی بات ہو، ٹھیک ہے، جیسے اہل بیت کے عنوان سے پہچانتے ہیں شیعوں کو، قرآن کے عنوان سے کیوں نہیں پہچانتے شیعوں کو؟ یہ نہ کہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت ہے. اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کے حق میں کوتاہی کی ہے، اور اصلاح وہ کرتا ہے کہ جو اپنی غلطی کا اقرار کرے اور اپنی اصلاح کرے. اللہ بھی گناہ تب معاف کرتا ہے جب اقرار کیا جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، میں اقرار کر رہا ہوں. تو جب تک ہم اپنی یعنی سب مل کر، ایک سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرا تیسرا چوتھا، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. قرآن نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے رسول ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کہ دیکھا دکھائی ہے یا کچھ، میں اپنی بصیرت کے نتیجے میں یہ کام کر رہا ہوں. یعنی مجھے میرے اوپر واضح ہو گیا ہے، میری بصیرت کہتی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، تو میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. نہ صرف میں،
انا میں ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو مجھے فالو کرتا ہے۔ اے رسول ان کو بتا دیجیے، آپ اور آپ کے یعنی فالوورز، یعنی حقیقی فالوورز، ورنہ تو دعوے کرنے والے کیا ہی ہیں، حقیقی فالوورز جو ہے وہ کیا ان کا کام ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف دعوت کئی بنیادی ترین ایک شکل کیا ہے، قرآن مجید کی طرف دعوت دینا ہے، کہ ہمارے بڑے، ہمارے بچے، اور اگر یہ کام کیا جائے تو آئندہ ادھر اس میں جو میں کمنٹس پڑھتا رہتا ہوں فیس بک کے پیج پر بھی بعض اوقات، اور ادھر یوٹیوب پر بھی، تو وہ بعض لوگ کے جو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ شیعہ قرآن کی بات کیوں کر، ایک نے لکھا ہوا تھا تمہارا قرآن تو تمہارا امام لے کے غار میں چلا گیا ہے، یہ تم کون سا تقیہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ لیکن یہ فضا کب ٹوٹے گی اور اس قسم کا زہر کب نکلے گا لوگوں کے ذہن سے اور عوام کے ذہن؟ دیکھیں اصل میں جو خناس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اکثریت جو بہت سارے اہل سنت بھائی ہیں ہمارے جو سنتے ہیں، درس فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور ان کے کمنٹس بہت زبردست ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو کچھ اور تھا، تو ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کام نہ صرف اس آپس کی نفرتوں کے زہر کو کم کرے گا، بلکہ آپ کے مکتب پر، مکتب اہل بیت یعنی مکتب قرآن و اہل بیت، جس پر ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، یہ دشمن کا پروپیگنڈا تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہماری اپنی کوتاہی بھی موقع دیتی ہے کہ یہ کام کریں، تو یہ تب دور ہوگی کہ جب ہم میں سے ہر شخص اس کے بارے میں کوئی احساس ذمہ داری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ دوسری قوم سے ہونا یہ تو ایک بہانہ ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ اصل جو اللہ بتا رہے ریزن، وہ یعنی آپ کے سوال کا جواب اسی موجود ہے۔ کیا فرما رہے؟ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، جو موسیٰ کو تنگ کرتے تھے ان کی بیماری کیا تھی؟ پھر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، جو عیسیٰ کو تنگ کرتے تھے ان کی بیماری تھی۔ اب یہ رسول ہے جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، کیا بیماری ایک ہی ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کیا جب بھی کوئی رسول آتا ہے تمہارے پاس، وہ بات کرتا ہے جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تو تم اکڑ جاتے ہو۔ یہ حسد بھی تھا لیکن بہانہ بھی تھا، بہت سارے بہانے بناتے تھے۔ تو بنیادی اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے کا سبب اپنی مرضی کے خلاف ہونا ان باتوں کا۔ توجہ کیجیے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج مولا علی ہمارے درمیان ہمیں آرڈرز تو نہیں دے رہے، پتہ تب چلتا ہے جب ہمارے درمیان آرڈرز دے رہے ہوتے بیٹھ کے۔ اب بھی پتہ چل رہا ہے، آرڈرز ان کے موجود ہیں، فرامین ان کے موجود ہیں، رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت علی کے فرامین پہ، اہل بیت کے فرامین پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جتنا ہو رہا ہے اتنا ایمان ہے، جتنا نہیں ہو رہا اتنے فارغ ہے۔ دعووں سے نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جا کے اس زمانے کے یہودیوں سے جا کے سوال کرتے، او بھائی یہ تمہارے خلاف بلیم آیا اللہ کی طرف سے کہ تم بعض پر ایمان رکھتے ہو تو بعض کو کفر کرتے ہو، وہ تو توبہ توبہ توبہ، اللہ تو بادشاہ جو مرضی کہتے، ہم تو سارے پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا نہیں قبول کرتا اس کو، خدا نہیں قبول کرتا اس کو۔ یہ تعویلیں کر کرا کے اور ٹھوس ٹھسا کے، جیسے کہتے ہیں نا جو کپڑے پورے نہیں ہیں لیکن کھینچی تانی کر کے پہن لیے، میں بھی مومن بن گیا، نہیں ہے ایسا۔ ضروری ہے کہ یہاں سے سیکھا جائے اللہ کسے ایمان کہتا ہے۔ اللہ اسے ایمان کہتا ہے جب عمل قول کی تصدیق کر رہا ہو، انسان کا عمل اس کے ایمان کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہو، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔
دیکھیں اس غیبی امداد سے مراد حضرت علی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نکالے تو نکالے، ٹھیک ہے۔ اب روح القدس غیبی امداد، تو جب حضرت علی وہاں پر موجود تھے ظاہراً پھر بھی غیبی امداد تھی۔ یہ روح القدس وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے بھی تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ اپنے شیعہ علماء کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، معتبر علماء کی، آپ کو کہیں پہ یہ بات ملے گی؟ صرف ذاکرین سے سن کے کیوں بناتے ہیں؟ کبھی پڑھ کے بھی دیکھیں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ تو بعض ذاکرین تو حضرت علی کو اللہ بھی بنا دیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اپنے مجمع میں بیٹھ کر جو مرضی کہہ دیا جائے اہل بیت کی تعریف میں، وہ تو سننے والوں کو تو مزہ آتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب دوسرا سنے گا اور وہ بات کسی علمی معیار پہ پوری نہیں اترتی ہوگی تو وہ آپ کا مذاق بنائیں گے کہ دیکھو ان کا مذہب یہ ہے۔ اور آج ایسا ہوتا ہے، کلپس ایسی ویڈیوز کے کاٹ کر وہ اپنی عوام کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ان کا عقیدہ دیکھو۔ کب تک مکتب اہل بیت کا تعارف یہ لوگ کروائیں گے؟ ان کی بتائی ہوئی بات مکتب اہل بیت کا تعارف سمجھی جائے گی؟ کب تک؟ کب تک تعلیمات اہل بیت کتابوں کے اندر ہی دفن رہیں گی؟ کب تک یہ بتایا نہیں جائے گا بول کر کے یہ قرآن ہے جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے؟ کب تک؟ یہ جو آپ کو میں نے روح القدس کی 2 باتیں بتائی، یہ ائمہ کی روایات ہیں، یہ ائمہ کی روایات ہیں، جو انہوں نے علماء نے جنہوں نے لکھا انہوں نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ کے کہ جبرائیل نے ان کے کان میں بتایا ہو کہ میں مراد ہوں، یا پھر وہ غیبی قوت نے آ کے خود ان کے کان میں پھونکا ہو کہ نہیں میں مراد ہوں۔ نہیں، روایات کہتی ہیں۔ کیونکہ ہم دین کو سنجیدہ نہیں لیا، سنی سنائی پہ چلے ہیں، واہ واہ ہو کر کے دین سیکھا، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر توجہ فرما رہے ہیں؟ جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ دیا ہے، جو سچا مرتبہ ہے وہ بیان کیا جائے، ورنہ وہ غلو ہوگا جو حضرت عیسیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں کیا تھا، کرتے کرتے اللہ کا بیٹا بنا کے اللہ ہی بنا دیا تھا۔ ایسا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی، مجادلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بحث کرنے کو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو سورہ مجادلہ ہے 28ویں سپارے کی پہلی سورہ ہے، تو اس کو مجادلہ اس لیے کہا گیا کہ ایک خاتون آئی تھی اپنے شوہر کی شکایت کرنے رسول پاک کے پاس، اور وہ یعنی اپنے درد کی وجہ سے ذرا رسول پاک سے بہت زیادہ شکایت کر رہی تھی۔ تو پھر یہ صورت سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ جی، انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو خدا نے توفیق دی تو یہی مغرب کے بعد کا ٹائم 7 سے 8 خدا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہے سوال ایک؟ جی، آج کی رات کے لیے ابھی تو کوئی ایسی خاص عبادت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک عبادت یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو آیات پڑھی ہیں ان کو اچھی طرح غور فکر کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اگر آپ کی دسترس میں وہ 20 منٹ کا ایک کلپ ہے جو امام کی دعا امام صادق علیہ السلام کی، تو اگر آپ نے سن لیا تو ٹھیک، اگر نہیں سنا تو اس کو میری خواہش ہوگی کہ حتماً ضرور سنیے گا کہ امام قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے کیسی طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں جب قرآن پڑھوں تو کیسے پڑھوں، اور یا اللہ میری تلاوت کو کیسی تلاوت نہ قرار دینا، ٹھیک ہے، یعنی کیسی قرار دے اور کیسی قرار نہ دے۔ تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اور پھر ہم اپنی حالت کو دیکھیں گے معاشرے، تو دیکھیں گے کہ امام نے جو کہا ہے نا کہ یا اللہ میری قرات ایسی ہو، ویسی کوئی نہیں ہے، اور جو قرات امام نے کہا یا اللہ میری قرات ایسی نہ ہو، وہ سارے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے جو رات کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کی دسترس میں
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی روایات ہوں، کوئی احادیث ہوں، جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تو وہ کریں، ورنہ جو ائمہ نے ہمارے بتایا ہے کہ ایک چند لمحے کا بیٹھ کر فکر کرنا تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس پر بھی غور کریں یہ کیوں فرماتے تھے ایسے، اور ظاہر ہے وہ تمام رات کی عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو بغیر فکر کی ہوتی ہے، مزدوری ہوتی ہے، لگا ہوا لگا ہوا لگا ہوا۔ البتہ اور اگر عبادت ہو اور فکر کے ساتھ ہو تو پھر نور علی نور ہے، توجہ ہو، اور وہ انسان کی، چونکہ فکر انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، بعض اوقات چند سیکنڈز میں، اور بعض اوقات بہت ساری عبادتیں انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا فہم نہیں دیتی اس کو۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ تو ایک جو آپ عبادت میں کہوں گا وہ یہ کہ تدبر کریں، بے شک آج والی آیات پہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے میں نے، اور اگر امام کی، پانچویں امام کی کوئی روایات آپ کے دسترس میں ہو تو ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں، کوشش کریں کہ میں آپ کو وہ کر دیتا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اپنی دسترس میں اب تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے، مجھے اردو کے مواد کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ عربی یا بعض اوقات فارسی کا میں استعمال کرتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایپس کی شکل میں آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے پاس سیو کر لیں، مثلا جب بھی کسی امام کی ولادت کی یا شہادت کی مناسبت آتی ہے تو خود سے تھوڑا پڑھیں، کچھ فرامین پڑھ لیں یا ان کے حالات زندگی پڑھ لیں، اور اس دن جب بیٹھیں گھر میں تو ان کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، خود ڈسکس کریں۔ سب سے بہترین مربی اور ٹیچر جو ہوتا ہے اور مؤثر، وہ خود والدین ہو سکتے ہیں بچے کے لیے، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم سمجھا کہ وہ جو دنیاوی کے لیے بھی دوسرے ٹیچر اور دینی کے لیے بھی اور جن مولانا صاحب رکھنے، ہم نے خود نہیں کرنا۔ اگر آپ خود کریں تو بہت ساری برکات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔